بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عمار صدیق صاحب، جناب عبداللہ مسعود صاحب، اور سب سے بڑھ کے صابر جب صاحب، سب سے پہلے تو میرا یہ خوشگوار فرض ہے کہ میں اپنی جانب سے اور یہاں پہ موجود تمام حاضرین کی جانب سے آپ کو یہ پہلا سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کروں. واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں عبداللہ کہ یہ ایک بڑی پرخار وادی ہے جس میں آپ نے قدم رکھا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو منوانا کافی مشکل کام ہے. بہرحال آپ کو بہت بہت مبارک ہو. صحافت جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو گھر میں اخبار آتا تھا تو عبداللہ مسعود اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو آج کل کے دور میں پاکستان میں صحافت بہت ہی مشکل کام ہے. کیوں مشکل ہے؟ میرے خیال میں بین الصدور آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. میں مختصر بات کرنا چاہوں گا عمار کے متعلق. ان سے میرا زیادہ تعارف نہیں ہے مگر ان کے والد سے تعارف تھا، اور سب سے بڑھ کے سرور خان صاحب سے بہت زیادہ تعارف ہے کیونکہ وہ پی ایف میں اکثر آتے رہتے ہیں، سرکاری وفود کے ساتھ بھی اور ویسے ذاتی حیثیت میں بھی. تو سیاست سے کیونکہ میں سرکاری ملازم ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، مگر جو ذاتی تعلق ہے اس کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ پارٹیاں بنتی رہیں گی، ٹوٹتی رہیں گی، آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، مگر اس خانوادے کی جو اخلاقی قدریں ہیں وہ ان کو کبھی ڈوبنے نہیں دیں گی. کیا بات ہے! یہ ان کی بڑائی ہے. میں اس بچے کو نہیں جانتا مگر اس کے بڑوں کے ساتھ جو میرا تعلق رہا ہے اس کی بنیاد پر میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں. عبداللہ مسعود کو دیکھ کے مجھے ذاتی طور پر آج اس تقریب میں آنے کا میرا مقصد اور خواہش پوری ہوئی. 40 30 35 سال سے ہمارا تعلق ہے. اسپورٹس کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے عوام میں، اور لوگ خواہش کر کے مجھے کہا کرتے تھے کہ کمنٹری سننی ہے تو عبداللہ بھائی کو بلائیں. اس کے علاوہ ہے کہ اور ان کی بہت بڑی خدمت، آنکھوں کے ہسپتال عیلوں کے لیے ان کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں، اور بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ اس فلاحی کام میں صرف کیا ہے. عبداللہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ خیر کا اور اچھائی کی بات جو ہے وہ آگے پہنچانی چاہیے. صابر صاحب کے متعلق میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرا زیادہ لمبا چوڑا تعارف نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک آل پاکستان ٹورنامنٹ میں یہ تشریف لائے اور میرا انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے. تو میرا یہ خیال تھا کہ کیونکہ ان کا سپورٹس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو ان کو نہ جانے اس کھیل یا کھیلوں کے حوالے سے کچھ علم ہوگا یا نہیں، مگر میں حیران ہوا کہ جس پختگی کے ساتھ اور جس جزیاتی گہرائی کے ساتھ انہوں نے کھیلوں کے متعلق، ماضی کے متعلق اور مستقبل کے حوالے سے سوالات کیے. تو وہ جو آپ کا انٹرویو ہے وہ ماشاءاللہ ابھی بھی پی ٹی وی چینل، پی ایف چینل پہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخبار اگر آپ کے ہاتھوں میں ہے تو جیسے ایک دوست نے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ خودکشی ہے، انشاءاللہ خودکشی نہیں ہوگی. معزز حاضرین، وہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، مجھے یہ معلوم نہیں کس کا ہے، کہ یہی کہا تھا کہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، یہی کہا تھا کہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، کہ مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابی. تو جیسے مسعود نے کہا صحافت بہت مشکل کھیل ہے، طاقتور کے خلاف لکھنا بہت مشکل کام ہے. میں نے یہ پڑھا کہیں کہ صحافت کے بارے میں، صحافت کی تعریف کرتے ہوئے کسی نے لکھا تھا کہ صحافت جلدی میں لکھا ہوا ادب ہوتا ہے اور ایک اخبار کی عمر ایک دن کی ہوتی ہے. مگر صحافت کے حوالے سے ہمارا سب سے خوبصورت جملہ وہ مختار مسعود کی کتاب آواز دوست میں ہے. میں آپ دوستوں کی نظر کر دیتا ہوں. اخبار کی تعریف کرتے ہوئے مختار مسعود نے لکھا کہ اخبار میں صرف 4 خبریں ہوتی ہیں. اخبار میں صرف 4 خبریں ہوتی ہیں. ایک حاکم کا قصیدہ، حاکم کا قصیدہ، دوسرا عوام کا مرثیہ، تیسرا ٹریفک کا حادثہ، اور چوتھا پولیس کا چھاپہ. تو میں دعا کرتا ہوں
کہ صابر صاحب ان چاروں خبروں سے آگے بھی بڑھیں اور اللہ ہم سب کی زندگی کرے اور ہم اگلے سال انشاءاللہ اسی جگہ پہ اس اخبار کی دوسری تقریب منائیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.